بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائیو بہنوں، سورۃ طلاق کی یہ آیت پڑھ کر سو جائیں۔ خواب میں آپ کو بتا دیا جائے گا کہ آپ کی روزی میں کیا مسئلہ ہے، اور اس مسئلے کو دور کرنے کا حل بھی خواب میں بتا دیا جائے گا۔ روزی کے عمل تو بہت سارے ہیں اور ہر عمل کی اپنی اپنی تاثیر ہے، لیکن آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کو روزی کی تنگی کا سامنا کیوں ہے، اور کیا ایسی وجہ ہے کہ آپ کی اتنی محنت اور اتنی کوشش کے باوجود روزی آپ سے دور بھاگتی ہے۔ آپ جس چیز کو ہاتھ لگاتے ہیں، جس کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں، وہ مٹی ہو جاتا ہے، اور اسی وجہ سے آپ طرح طرح کے وظیفے کرتے رہتے ہیں، لیکن کیونکہ آج تک آپ کو صحیح وظیفہ نہیں ملا جو آپ کی روزی کی بندش کی وجہ آپ کو بتائے، کیونکہ جب تک کسی مرض کی تشخیص نہیں ہوتی اس کا علاج نہیں ہو سکتا، اور یہ تب ہوتا ہے جب آپ نیم حکیموں کے پاس جاتے ہیں۔ لیکن آج آپ نے صحیح ویڈیو کا انتخاب کیا ہے، اور میں کوشش کروں گا کہ آج آپ تک اس وظیفہ کو حرف بہ حرف پہنچا دوں، تاکہ یہ وظیفہ آپ کی زندگی کا آخری وظیفہ ہو جو آپ روزی رزق کی کشادگی کے لیے کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ اس وظیفہ کے کرنے کے ثمرات جب آپ کے سامنے ظاہر ہوں گے تو آپ دنگ رہ جائیں گے کہ یہ اتنا آسان اور سادہ سا ذکر آج تک مجھے کیوں نہ مل سکا، اور میں کیوں اس وظیفے کو پہچان نہ سکا۔ حالانکہ یہ قرآن پاک کی آیت ہے، اور ہمیں قرآن پاک کی عظمت کا انکار بھی نہیں، اور پورا قرآن پاک ہر وقت ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے، لیکن بہت بد نصیب ہیں وہ لوگ جو اس قرآن پاک سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ کا خزانہ کھلے عام پڑا ہوا ہے، اور ہم نہیں سمجھ سکتے۔ اللہ تعالیٰ کے قرآن پاک کی ایک ایک آیت انتہائی قیمتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو اپنا خزانہ ہمارے سامنے کھول کر رکھ دیا ہے، بس ہم ہی فائدہ نہیں اٹھا سکتے، کیونکہ آپ یہ وظیفہ خواب میں وضاحت اور مسئلے کا حل معلوم کرنے کے لیے کر رہے ہیں، تو آپ نے یہ وظیفہ عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے ہی کرنا ہے۔ ہمارے بڑے بڑے اولیاء کرام، بڑے بڑے مشائخ، سلف صالحین نے عشاء کی نماز کے بعد کا وقت ہی درود و وظائف اور اوراد کے لیے بتایا ہے، اور خود بھی یہ عمل کر کے دکھایا ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وظیفے میں جو آیت ہے وہ انتہائی پر اثر ہے، لیکن جب بھی کبھی بھی کسی معاملے میں خواب دیکھنے کا ذکر آتا ہے تو درود شریف کی بہت اہمیت ہے، کیونکہ درود شریف کا دعا مانگنے کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے۔ جب بھی کوئی دعا درود شریف کے ساتھ مانگی جائے وہ ضرور بالضرور قبول ہوتی ہے، اور درود شریف اگر آپ سونے سے پہلے پڑھتے ہیں تو آپ کو خواب میں آپ کی حاجت پوری ہوتی دکھائی دے گی۔ صرف درود شریف پڑھنے کی اتنی برکت ہے کہ اس سے آپ کا دل صاف ہو جاتا ہے، اور اگر آپ بتائیں گے آیت درود شریف کے ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ آپ ششدر رہ جائیں گے۔ خواب میں آپ کو ایسے ایسے نظارے دیکھنے کو ملیں گے کہ آپ کا یقین کرنا مشکل ہو جائے گا۔ ایک شخص کی درود شریف پڑھنے کی عادت تھی، اور اس نے گن کر 1,00,000 مرتبہ درود شریف پڑھا۔ جس دن اس کا 1,00,000 کا عدد پورا ہوا، اس رات اس کو خواب آیا کہ وہ میلا کچیلا ایک راستے پر جا رہا ہے۔ راستے میں اس کے سامنے ایک نہر آتی ہے جو بہت گندی ہے، نہایت ہی غلیظ ہے، بدبودار ہے، اور گندے کالے پانی کے ساتھ بھری ہوئی ہے۔ وہ کہتا ہے میں دیکھتا ہوں کہ میں اس نہر کو پار کر رہا ہوں۔ جیسے ہی میں اس نہر کو پار کر لیتا ہوں اور پیچھے مڑ کر دیکھتا ہوں تو وہ نہر نہایت شفاف پانی میں تبدیل ہو جاتی ہے، جس کے اندر سے نیچے پڑے ہوئے پتھر بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں، اور میرے کپڑے نہایت صاف، شفاف اور اجلے ہو جاتے ہیں۔ پھر مجھے غیب سے آواز آتی ہے کہ یہ نہر تمہارے گناہ تھے جو درود شریف پڑھنے کی برکت سے دھل گئے ہیں۔ درود شریف پڑھنے کی بدولت ہی علامہ اقبال مرحوم کو اتنا بڑا مقام نصیب ہوا۔ بڑے بڑے اولیاء کرام جن کو بلند مرتبہ اور مقام حاصل ہوتا ہے وہ درود شریف پڑھنے ہی کی بدولت ہوتا ہے۔ کتابوں میں آتا ہے کہ اگر آپ 1,00,000 درود شریف پڑھنے کی نیت کر لیں اور پڑھنا شروع کر دیں، جبکہ آپ کی نیت صاف ہو، دل پاک ہو، اور لوگوں سے آپ کا حسن ظن ہو، کسی سے آپ کو حسد نہ ہو،
اور خالص اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے آپ اس عمل کو کر رہے ہوں، تو جیسے ہی آپ 40,000 کی عدد کو پار کریں گے، آپ کے سامنے دنیا میں ایسے عوامل ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گے جو عام انسانی آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔ ہماری آنکھ صرف یہی عالم ظاہر دیکھتی ہے جو ہم سب کے سامنے ہیں، ایسے اور نہ جانے کتنے عالم ہیں جو انسان کے سامنے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس میں سے ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں، قبر بھی ایک عالم ہے۔ بہنوں بھائیوں، اس وظیفہ کو شروع کرنے سے پہلے آپ نے 7 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کے نیچے بالکل بٹن موجود ہے، جیسے ہی آپ اس پر کلک کریں گے اس کا رنگ تبدیل ہو جائے گا۔ 7 مرتبہ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح استغفر اللہ کی کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے 101 مرتبہ سورۃ طلاق کی آیت نمبر 7 پڑھنی ہے، وَمَنْ قَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا۔ خواب میں رہنمائی حاصل کرنے کا اس سے بہتر وظیفہ نہیں ہے۔ جس کی روزی تنگ ہو، گناہ سے توبہ کرے اور نیکی کا ارادہ کرے، لوگوں سے حسن سلوک کرے اور یہ عمل کر کے سو جائے، انشاءاللہ خواب میں ہی آپ کو رہنمائی دے دی جائے گی۔ آپ کی روزی جس وجہ سے بند ہے اس کا آپ کو علم ہو جائے گا اور روزی کی بندش کا حل آپ کو خواب میں ہی بتا دیا جائے گا۔ آخر میں آپ نے 7 مرتبہ دوبارہ درود شریف پڑھنا ہے۔ کوشش کریں کہ آپ نے یہ عمل 3 دن، 5 دن یا 7 دن تک کرنا ہے۔ بہترین نتائج کے لیے آپ یہ عمل 7 دن تک کریں۔ اکثر لوگوں کو پہلی رات ہی اس عمل کا فائدہ مل جاتا ہے اور اکثر لوگ پہلی رات ہی اس عمل سے فارغ ہو جاتے ہیں اور پہلی رات ہی ان کی مراد پوری ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو بھی اللہ تعالیٰ پہلی رات ہی کامیابی نصیب کر دے تو اس کے بعد یہ عمل کرنے کی ضرورت نہیں۔ عمل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے رو رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگیں۔ مجھ ناچیز کو بھی اس وقت دعا میں یاد رکھیں اور استغفار پڑھتے پڑھتے سو جائیں۔ انشاءاللہ فجر کا وقت قریب ہوگا اور آپ کے خواب میں آپ کی تمام پریشانیوں کا حل آپ کے سامنے موجود ہوگا، اور اگر کوئی رکاوٹ آپ کی رزق میں ہوگی تو وہ بھی آپ کے سامنے پیش کر دی جائے گی۔ مجھے امید ہے کہ میں نے آپ کو یہ وظیفہ اچھے طریقے سے سمجھا دیا ہے۔ پھر بھی اگر کسی بات کی سمجھ نہیں آ رہی تو آپ مجھ سے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں۔ اس ناچیز کو ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نام کمنٹس میں برکت کے طور پر لازمی لکھ دیں۔ اللہ حافظ۔